اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے متعلق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ہے، کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نبی کو بھی بھیجا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ دجال لا محالہ تمہاری طرف خروج کرے گا۔ اگر اس کے نکلنے کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر آدمی خود اپنی حجت پیش کرے گا، اور میں ہر مسلمان کے لیے اپنے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک شگاف میں سے نکلے گا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کر دے گا۔ اے اللہ کے بندو، اے لوگو، ثابت قدم رہنا، میں تمہارے لیے اس کے ایسے اوصاف بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لیکن تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے یعنی زندگی میں نہیں دیکھ سکو گے، اور دجال کانا ہے مگر تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نقطہ کہ دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ واضح فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کا ایک فتنہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔ اس کی جنت میں اصل دوزخ ہے اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے۔ جو اس کی آگ کی آزمائش میں پڑے وہ اللہ کی پناہ مانگے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ دیہاتی سے ایک بدو یعنی ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ تو وہ دیہاتی کہے گا ہاں۔ پھر شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے اے میرے بیٹے، اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی انسان پر قابو پا کر اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے دو حصوں میں چیر ڈالے گا، پھر کہے گا میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا، مگر وہ پھر بھی کہے گا کہ میرے سوا اس کا کوئی رب ہے۔ چنانچہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور وہ خبیث اسے کہے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے متعلق مجھے آج کے دن سے بڑھ کر کبھی بھی بصیرت حاصل نہیں تھی۔ یہ بھی اس کا فتنہ ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، یعنی آسمان سے بارش برسنے لگ پڑے گی۔ وہ زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگانے لگے گی۔
اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا اور اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کرے گا، تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا، تو بارش بھی برسے گی اور زمین میں نباتات بھی اگائے گی، یعنی زمین نباتات بھی اگائے گی، حتیٰ کہ ان کے مویشی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے تازے ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے پہلو تن جائیں گے، ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ وہ زمین کی ہر چیز کو روند کر اس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ ان کے جس راستے کی طرف آئے گا وہاں اسے فرشتے تلوار لیے ہوئے ملیں گے، حتیٰ کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کی سرخ زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ مدینہ اپنے رہائشیوں سمیت 3 مرتبہ لرز اٹھے گا، اس میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کی طرف چل آئیں گے۔ وہ خبیث مدینہ سے اس طرح دور ہٹ جائے گا جیسے دھونکنی لوہے کا، یعنی جیسے گندے لوہے کا میل کچیل دور کر ہو جاتا ہے، یعنی جو دھونکنی ہوتی ہے لوہے کی، وہ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال اس دن کو نجات کا دن کہے گا۔ پوچھا گیا ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان دنوں تھوڑے ہوں گے، ایک مرد صالح مسلمانوں کا امام ہوگا، جس دوران ان کا امام آگے بڑھ کر ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا، اس صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے آگے بڑھو اور جماعت کراؤ، کیونکہ اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ امام صاحب الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائیں گے اور تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ آگے بڑھو اور جماعت کراؤ، کیونکہ اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ اس لیے نماز بھی امام پڑھائے گا۔ جب وہ امام چلا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دروازے کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں سمیت موجود ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد شرقی کے دروازے پر جا لیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی بھی پناہ لے گا وہ بول اٹھے گی، خواہ وہ پتھر ہو، درخت ہو، دیوار ہو یا کوئی جانور ہو، سب کے سب بول کر بتائیں گے کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو، لیکن سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ تو یہودیوں کا درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا۔ اور باقی جس چیز کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا وہ چیز کہے گی اے اللہ کے بندے مسلمان، یہ رہا یہودی، آؤ اسے قتل کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میری امت کے درمیان ایک انصاف پسند جج اور ایک عادل امام کی ہوگی۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو
قتل کر ڈالیں گے، جزیہ ساقط کریں گے، زکوٰۃ کو معاف کر دیں گے، وہ کینہ اور بغض کو ختم کر دیں گے، وہ ہر گرم چیز کی گرمی کو نکال پھینکیں گے، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ایک بچی شیر کو تکلیف پہنچائے گی مگر وہ اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بھیڑوں کی کتے کی مانند رکھوالی کرے گا۔ دنیا امن اور چین سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتفاق و اتحاد کا دورہ ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی، قریش اپنی حکومت چھین لیں گے اور زمین چاند کے فرش کی طرح ہوگی۔ اس سے وہ نباتات اگیں گی جو آدم کے وقت اگتی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اگتی تھی، یہاں تک کہ لوگ انگور کے ایک گچھے کو مل کر کھائیں گے اور وہ انہیں سیر کر دے گا، یعنی سیر کر دے گا۔ لوگ ایک انار مل کر کھائیں گے تو وہ ان کا پیٹ بھر دے گا۔ بیل اتنے اور اتنے پیسوں میں مل جائے گا اور گھوڑے کی قیمت چند درہم ہوگی۔ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کو حکم دے گا 1/3 بارش روک لو، اور زمین کو حکم ملے گا 1/3 نباتات روک لے۔ پھر دوسرے سال آسمان کو حکم ہوگا 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ملے گا 2/3 نباتات روک لے۔ پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ ساری کی ساری بارش روک لے، چنانچہ ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا، اور زمین کو حکم ہوگا کہ تمام نباتات روک لے، چنانچہ کوئی سبزہ نہیں اگے گا، کھر والا کوئی جانور باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ سبحانہ و تعالی بچائے۔ پوچھا گیا ان دنوں لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہلیل، تکبیر اور تحمید سے، یعنی یہ ذکر انہیں کھانے کا کام دیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔